اور دنیا بھر کے معتکفین ابھی عشاء کے بعد کے اجتماعی اور انفرادی جو ہے معمولات کا آغاز ہوتا ہے، اور عشاء کے بعد کے جو ہے انفرادی جو وہ معمولات میں اور اجتماعی معمولات میں جو ہے مختلف طرح کے معمولات ہیں، اس میں سے جو ہے فضائل اعمال کی تعلیم۔ انشاءاللہ ابھی ہم فضائل اعمال کی تعلیم کریں گے۔ فضائل اعمال کی تعلیم میں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فضائل اعمال حضرت قطب العالم شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرو کی یہ نابغہ روزگار تالیف ہے اور یہ بڑی بابرکت تصنیف ہے۔ تو اس میں فضائل ذکر سے ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ورد تعلیم فرما دیجیے جس سے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا اے پروردگار یہ تو ساری دنیا ہی کہتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ عرض کیا میرے رب میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو مجھے کو عطا ہو۔ ارشاد ہوا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ فائدہ: اللہ جل جلالہ اما نوالوں کی عادت شریفہ ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی عام عطا کی جاتی ہے۔ ضروریات دنیویہ ہی میں دیکھ لیا جائے کہ سانس، پانی، ہوا کیسی عام ضرورت کی چیزیں ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کو کس قدر عام فرما رکھا ہے۔ البتہ یہ ضروری چیز ہے کہ اللہ کے یہاں وزن اخلاص کا ہے۔ جس قدر اخلاص سے کام لیا جائے گا اتنا ہی وزنی ہوگا، اور جس قدر اخلاص کی کمی اور بے دلی سے کیا جائے گا اتنا ہی ہلکا ہوگا۔ اخلاص پیدا کرنے کے لیے بھی جس قدر مفید اس کلمہ کی کثرت ہے اتنی کوئی دوسری چیز نہیں کہ اس کلمے کا نام جلاء القلوب یعنی دلوں کی صفائی ہے۔ اسی وجہ سے حضرات صوفیہ اکرام اس کا ورد کثرت سے بتاتے ہیں اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی مقدار میں روزانہ کا معمول تجویز کرتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے ایک مرید نے اپنے شیخ سے عرض کیا تھا کہ میں ذکر کرتا ہوں مگر دل غافل رہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا ذکر برابر کرتے رہیو، ذکر برابر کرتے رہیو اور اس پر اللہ کو شکر ادا کرتے رہو کہ اس نے ایک عضو یعنی زبان کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ سے دل کی توجہ کے لیے دعا کرتے رہو۔ اس قسم کا واقعہ احیاء العلوم میں بھی ابو عثمان مغربی رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق نقل کیا گیا کہ ان سے کسی مرید نے شکایت کی تھی جس پر انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ در حقیقت بہترین نسخہ ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کا کلام پاک میں ارشاد ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کے ذکر اس کی بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کون شخص ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اذکار میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ ہے۔ فائدہ: لا الہ الا اللہ کا افضل الذکر تو ہونا ظاہر ہے اور بہت سی احادیث میں کثرت سے وارد ہے۔ نیز ہمارے دین کا مداری کلمہ توحید پر ہے تو پھر اس کے افضل ہونے میں کیا تردد ہے۔ اور الحمدللہ کو افضل دعا اس لحاظ سے فرمایا کہ کریم کے ثنا کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ کسی رئیس، امیر، نواب کی تعریف میں قصیدہ خوانی کا مطلب اس سے سوال ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے بعد اس کو الحمدللہ بھی کہنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے فَادْعُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
کے بعد الحمدللہ رب العالمین بھی وارد ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو وہ ذکر کی توفیق نصیب فرمائے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے جو افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اور لا الہ کے ذکر کی جو وہ مشائخ سلسلہ جو ہے مختلف ترتیب بتاتے ہیں، اور جیسے حضرت شیخ نے لکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے روزانہ جو ہے ذکر تجویز کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ جلاء القلوب ہے، دلوں کی صفائی و تزکیہ کا باعث بنتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اس کا اگلا معمول، عشاء کے بعد کا اگلا معمول ہے درود تنجینا۔ درود تنجینا جو ہے اگر اجتماعی کریں گے تو 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ اجتماعی ہوگا اور 101 بار انفرادی۔ درود تنجینا جو ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک بابرکت درود ہے، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا، اور اس کو جو ہے اسی اعتبار سے جو ہے اس کی فضیلت حاصل کی جائے گی۔ اور درود تنجینا یہ ہے: اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی رحمت کہ آپ اس کی برکت سے ہمیں تمام ہولناکیوں اور آفتوں سے نجات عطا فرمائیں، اور اس کی برکت سے آپ ہماری تمام حاجتیں پوری فرما دیں، اور اس کی برکت سے آپ ہمیں تمام برائیوں اور گناہوں سے پاک کر دیں، اور اس کی برکت سے آپ ہمیں اپنے پاس اعلیٰ درجات میں بلند کر دیں، اور اس کی برکت سے آپ ہمیں تمام بھلائیوں کی آخری حدود تک پہنچا دیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ درود تنجینا جو ہے اجتماعی عمل کریں گے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ 1000 مرتبہ پڑھا جائے گا، اور انفرادی اگر عمل کرنا ہے تو یہ 101 مرتبہ جو ہے آپ اس کا ورد کریں۔ درود تنجینا کے بعد جو ہے دوسرا اجتماعی عمل ہے درود محمدی کا۔ درود محمدی جو ہے اگر اجتماعی عمل کریں گے تو 125 بار پڑھا جائے گا، اور اگر جو ہے انفرادی عمل کرنا ہے تو وہ جو 11 مرتبہ پڑھیں گے، اور وہ درود محمدی یہ ہے: اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور وصلی علی اسم محمد فی الاسماء۔ اے اللہ رحمت نازل فرما روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ارواح میں، اور رحمت نازل فرما جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اجسام میں، اور رحمت نازل فرما قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قبور میں، اور رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر ناموں میں۔ یہ درود جو وہ محمدی ہے، یہ انفرادی جتنے آباء متقفین ہیں وہ 11 مرتبہ پڑھ لیں گے، اور جو اجتماعی جو ہے جیسے میں عرض کیا 125 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد جو سونے کا وقت آ گیا ہے تو بوقت نوم جو ہے یہ دعا برائے زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھیں گے، اور بڑی مختصر اور بڑی کمال کی دعا ہے، اور یہ کہ سونے کے وقت یہ 5 مرتبہ آپ پڑھیں گے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 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 5 مرتبہ۔ اس کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے: اللہم بحق محمد ارینی وجہ محمد حالا و معالا، اللہم بحق محمد ارینی وجہ محمد حالا و معالا، اللہم بحق محمد ارینی وجہ محمد حالا و معالا۔ یہ 3 دفعہ پڑھ کے سو جائیں گے، انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عشاء کے بعد کے ان معمولات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی پوری برکات، ثمرات، تاثیرات و انوارات ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔